بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو مولانا کمیل مہدوی صاحب کی ہے، تو آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اور بعد میں اس ویڈیو پر مختصر سا تبصرہ بھی کریں گے۔ کا مطلب کیا ہے جسے ہم کہتے ہیں کریکشن، ریکٹیفیکیشن، کوئی ایک ایسی غلطی کہ جو کسی کی زندگی میں ہو اسے وہ ٹھیک کر لے، سے کہتے ہیں اصلاح۔ اور یہ اتنا اہم ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس سلسلے میں دعا مانگا کرتی تھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نماز عصر کے بعد کی دعاؤں میں ایک دعا ہے جو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے منسوب ہے، بی بی کے نام پر ایک اور صلوات بھیجے گا محمد وعلی محمد پر۔ تو دعا اس طرح سے ہے کہ الہی اصلح لی دینی، پروردگار میرے دین میں میری اصلاح فرما۔ یہ بیوی دعا مانگ رہی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نماز عصر کی تعقیبات میں کہ میرے دین میں میری اصلاح فرما، الذی ہوا عصمت امری، اس لیے کہ دین میں جب اصلاح ہو تو وہ دین کے جو سیف گارڈ آف مائی افیئرس، جو میرے امور کی حفاظت کرنے والا ہے۔ جب آپ کے پاس دین ہے تو یہ دین حفاظت کرتا ہے ہمارے ان معاملات میں کہ جو ویسے دنیا کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن ہم کہیں اس میں گمراہی میں یا حرام میں نہ پڑیں۔ کہیں کوئی جاب کرتے ہیں یا کوئی بزنس کرتے ہیں، آپ کے خانوادگی معاملات ہیں، تو اگر کسی کے پاس دین ہے تو وہ دین اسے بچا کے رکھتا ہے اللہ کی نافرمانی سے۔ تو پروردگار میرے دین کی اصلاح فرما، اس لیے کہ جب دین کی اصلاح ہوگی تو وہ مجھے محفوظ رکھے گا تیری معصیت سے۔ اس اصلاح کی دعا بی بی نے مانگی۔ وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ، فقط دین کی اصلاح نہیں، پھر فرمایا کہ میری دنیا کی بھی اصلاح فرما، التی فیہا معاشی، اس لیے کہ میرا معاش اس سے وابستہ ہے، لہڈ، تو وہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ وعلیکم السلام۔ پھر فرمایا وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي، اور میری آخرت کی بھی اصلاح فرما۔ یہ بی بی نے ایک دعا میں 3 اصلاح مانگی ہیں، دین کی اصلاح، دنیا کی اصلاح، آخرت کی اصلاح۔ فرمایا آخرت کی اصلاح اس لیے فرما کہ التی الیہا معادی، اس لیے کہ مجھے پلٹنا وہیں آخرت کی طرف ہے، چونکہ مجھے پلٹنا وہیں پر ہے تو اگر وہاں کی اصلاح ہوگی تو یہ پلٹنا آسان رہے گا۔ تو اصلاح یعنی کریکشن، ریکٹیفیکیشن، یہ وہ دعا ہے کہ جو ائمہ علیہ السلام کی دعا میں آپ کو ملے گی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خروج کر رہا ہوں اس لیے کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں۔ اس طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرماتے تھے کہ میرے بابا امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اکثر ایک دعا پڑھتے تھے۔ تو چھٹے امام نے 5ویں امام کی ایک دعا بتائی اور فرمایا کہ یہ اکثر پڑھتے تھے، اور وہ دعا یہ تھی کہ رب اصلح لی نفسی، پروردگار سب سے پہلے تو میرے نفس کی اصلاح فرما۔ یہ اس طرح سے دعا شروع ہوتی ہے۔ فَإِنَّهَا أَهَمُّ الْأَنفُسِ إِلَيَّ، کیوں؟ اس لیے کہ دی موسٹ امپورٹنٹ سول آپ کے لیے کیا ہے؟ وہ خود آپ کا اپنا آپ کا اپنا نفس ہے۔ پروردگار میرے نفس کی اصلاح فرما، اس لیے کہ جو میرے لیے نفسوں میں اہم ترین نفس ہے وہ خود میرا اپنا نفس ہے۔ فرض کیجئے کہ اللہ نہ کرے اچانک یہاں پہ کوئی آفت آئے تو سب سے پہلے آپ خود موو ہوں گے نا اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ تو امام نے کہا کہ پروردگار میرے نفس کی اصلاح فرما، اس لیے کہ نفسوں میں جو اہم ترین نفس میرے لیے ہے وہ خود میرا اپنا ہے، تو سب سے پہلے وہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ پھر ہم نے فرمایا کہ رب اصلح لی ذریتی، اور پھر میری ذریت، میری اولاد کی بھی اصلاح کر دے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمْ يَدِي وَعَضُدِي، اس لیے کہ جو میری اولاد ہے وہی تو میرے ہاتھ اور بازو ہیں، تو اگر وہ ٹھیک ہوں، ان کی اصلاح ہو تو میرے گویا دستے بازو ان کی اصلاح ہوگی۔ رب اصلح لی اہل بیتی، پھر فرمایا کہ میرے اہل بیت کی بھی اصلاح فرما، یعنی میرے گھر میں رہنے والے اور بھائی بہن رشتہ دار۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمْ لَحْمِي وَدَمِي، ان کی اصلاح اس لیے فرما کہ وہ میرا گوشت و خون ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ رب اصلح لی جماعت اخوتی و اخواتی۔ دیکھیں یہ کس طرح سے امام الاسلام نے دعا کا طریقہ اور سلیقہ سکھلایا ہے۔ فرمایا میرے نفس کی اصلاح فرما، اس لیے کہ وہ اہم ترین ہے میرے لیے۔ میری اولاد کی اصلاح فرما، اس لیے کہ وہ میرا بازو ہے۔ میری اہل بیت کی اصلاح فرما، اس لیے کہ وہی میرا گوشت و خون ہے۔ اور
اسلح لی جماعت اخوتی و اخواتی، اور جو میری جماعت ہے مرد اور عورت یعنی پوری کمیونٹی، امام نے کہا کہ یہ بھی دعا مانگو، پروردگار ہم سب کی بھی اصلاح فرما، کیوں؟ وہ محبتی، اور ہر اس کی کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ اب امام علیہ السلام کی جو محبت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کتاب ہے، یعنی امام کہنا چاہ رہے ہیں، یعنی امام اپنے ہر شیعہ سے محبت کرتے ہیں، تو امام کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرے ہر شیعہ ہر محب کی اصلاح فرما، کیوں؟ فَإِنَّ صَلَاحَهُمْ صَلَاحِي، اس لیے کہ ان کی بہتری میں میری بہتری ہے۔ کتنا ایک اجتماعی پیغام ہے کہ their righteousness is my righteousness، تو اگر وہ بہتر ہے تو پھر میں بھی بہتر ہوں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اصلاح کی جو دعا ہے آپ کو آدم علیہ السلام کے کلام میں ملے گی، یعنی مسلسل اپنے آپ کو بہتر بناتے رہنا۔ کبھی بھی کوئی انسان، کوئی مومن یہ نہیں کہہ سکتا کہ بس میں ایک ایسے مقام پر پہنچ چکا ہوں کہ جہاں پر اب اصلاح کی گنجائش ختم ہو گئی، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مسلسل آدم علیہ السلام کے کلام میں رہتا تھا، اور خود محرم الحرام اس میں ہمیں مدد کرتا ہے، امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہمیں مدد کرتا ہے اصلاح کے لیے۔ اب اگر یہ دعا چونکہ تھوڑی سی تفصیلی ہے، 4-5 جملوں پر ہے، تو کسی کو یاد نہ ہو سکے تو سمپل دعا ایک لفظ میں یا ایک جملے میں دعا یہ ہو سکتی ہے کہ اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، یہ مشہور جملہ ہے، پروردگار تو تمام مسلمانوں کے فاسد امور کی اصلاح فرما دے۔ یا مثلا ہم دعاؤں میں پڑھتے ہیں کہ اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک، پروردگار میرے برے حال کو اچھے حال میں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ آج کے اس ویڈیو میں مولانا کمیل مہدوی صاحب نے انتہائی معتبر اور خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ مولانا کمیل مہدوی صاحب نے اپنی ہر ایک بات کو بہت ہی اچھے انداز میں بیان کیا ہے، اور ناظرین محترم، مولانا کمیل مہدوی صاحب کا ہر ایک بیان، ہر ایک وظیفہ اور عمل انتہائی مجرب ہوتا ہے، اور ان کے بیان قابل ستائش ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کا یہ مختصر سا بیان آپ کو پسند آیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مولانا کمیل مہدوی صاحب نے ایک مختصر سی دعا کا تذکرہ کیا ہے کہ جو بی بی فاطمہ زہرا علیہ السلام سے منسوب ہے، اور جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنی حیات طیبہ میں خداوند تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ مانگا کرتی تھیں، اور عموماً یہ دعا بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نماز عصر کے بعد مانگا کرتی تھیں۔ امید ہے کہ آج کا یہ مختصر سا عمل اور مولانا کمیل مہدوی صاحب کا یہ بیان آپ کو پسند آیا ہے، اور مزید اس طرح کے اچھے اچھے اعمال، وظائف اور بیان ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل الفاطمہ ٹی وی کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب لازمی کر دیا کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلے عمل اور بیان کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔